سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ معاملات کے تعلق سے احکامات والی آیات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح سے جو ممنوع معاملات ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں، تو اس میں تھوڑی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کوئی جوشیلی تقریر یا ترغیب وغیرہ یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ مسائل کو اچھے سے سمجھنا ہے، تو علمی مزاج ہونا ضروری ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ بزنس کرنے کا اہل کون ہوتا ہے، تجارت کرنے کا اہل کون ہوتا ہے؟ جس کو عقل ہوتی ہے۔ اس لیے مجنون کی تجارت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اس لیے ان تمام مسائل میں ذہن کو حاضر رکھ کر سننا یہ مطلوب ہے، تاکہ مسائل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اما بعد۔ تیسرے پارے کے شروع ہی سے خرچ کرنے کے تعلق سے آیات کا سلسلہ جاری رہا، جس کو میں نے فائنینشل ایڈوائس کے لفظ سے تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایڈوائس جو ہے یہاں سے جاری ہے کہ معیشت اور جو فائنینشل سسٹم ہے اس میں اسلام کی کیا تعلیمات ہے۔ تو سب سے پہلی تعلیم جو خرچ کرنے کے تعلق سے ہے، حلال اور طیب مال، اس کے شرائط بیان کیے گئے۔ اب حلال اور طیب مال کس طرح کمایا جائے اور کن کن چیزوں سے بچا جائے اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی نہ کرنے والے کام کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں سود۔ یأکلون الربا، اکل یأکلو مطلب ہوتا ہے کھانا، ٹو ایٹ، تو انٹیک کرنا۔ تو الربا کا کیا معنی ہے؟ ربا کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کا، ایکسٹرا جو ملتا ہے اس کو ہم ربا سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں پہ کون سا ربا مراد ہے؟ تو جو ربا قرض دے کر حاصل کیا جائے اصل مال پر زیادہ کر کے، کسی متعین مقدار اور دنوں کے عوض میں، کہ اتنے دنوں میں آپ کو کیا دینا ہے، مجھے اپنا پیسہ لوٹانا ہے، البتہ اتنے وقت میں نہ دینے کی صورت میں اتنا ربا آپ کو مجھے دینا پڑے گا، انٹرسٹ دینا پڑے گا۔ تو وقت کے مقابلے میں جو پیسہ آتا ہے اصل سے بڑھ کر، اس کو ربا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ربا کی کئی قسمیں ہیں، میں فقہی مسائل اس مجلس میں بیان نہیں کروں گا، تاکہ آیات کا منشا اور آیات کا حکم آپ حضرات اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو ربا سے مراد یہی ہے۔ تو یأکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں ربا، تو کھانے کی تعبیر یہاں پر کیوں استعمال کی گئی؟ آدمی ربا جو ہے، انٹرسٹ ہے، سود ہے، وہ لیتا ہے، تو یأخذون الربا آنا چاہیے تھا۔ تو یأکلون الربا کھانے کی تعبیر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے استعمال کی کہ بہت سی چیزوں کے الگ الگ استعمال ہے، جیسے کپڑا ہے اس کو جو ہے پہنا جاتا ہے، اسی طرح سے گھر ہے اس میں رہا جاتا ہے، لیکن جو کھانے کی تعبیر ہے، جو کھانا ہے، وہ آدمی اس کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیتا ہے۔ دوسری چیزوں سے جدا ہونا ممکن ہے، آپ نے کوئی غلط کام کر لیا، اس کو کیا کر لیا، غلط کسی کا
جو ہے کپڑا وغیرہ کر دیا، لوٹا دیا، یا غلط کوئی چیز کر دی، اس کو اپنی ذات سے الگ کرنا کیا ہے؟ آسان ہے. لیکن ایک چیز کو آپ کھا لو گے تو اس کو جو ہے وہ آپ کا حصہ بن جاتی ہے، جز بن جاتی ہے. تو اسی سے یہاں پر تعبیر کی جا رہی ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، یعنی اس کو اتنا حلال سمجھ لیتے کہ اس کو اپنے جسم کا کیا بنا لیتے؟ جز بنا لیتے، اس سے فائدہ اٹھانے میں ذرہ برابر تردد نہیں کرتے. تو الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما، وہ نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر اس شخص کی طرح، یقوم الذی، جو کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے لپٹ کر مجنوں کر دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو. تو یہ سب سے پہلا عذاب اس آیت میں یہاں پر ذکر ہے کہ دنیا میں سود کھانے والا، اس کو آخرت میں اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ وہ کھڑا نہیں ہوگا. یعنی کب کھڑا نہیں ہوگا؟ جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا. تو قبر سے اٹھتے ہی وہ اس طرح کھڑا ہوگا، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. خبط یخبط کا مطلب ہوتا ہے کھبتی بنانا یا کسی آدمی کا دیوانہ ہو جانا، عقل جو ہے اس کی زائل ہو جانا، تو دیوانہ ہو جانا، یہ اس کا مطلب ہے. الشیطان، شیطان نے اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے دیوانہ بنا دیا ہو، جس کے ہوش اڑا دیے ہو، من المس، چھو کر. تو دیوانہ اور پاگل ہونے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، بہت سارے طبی اغراض اور علتیں بھی ہوتی ہیں کہ فزیکلی یا میڈیکلی اس میں کوئی ایسا نقص ہو گیا، مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ کیا کر دیتا ہے؟ اپنی عقل کو جو ہے کھو دیتا ہے. اسی طرح سے شیطان کے مس سے بھی آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی عقل پر اثر پڑ جاتا ہے. جنات کے مس سے، یہی وہ مس ہے جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ شیطان اگر ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اگر کچھ مخصوص جو ہے عمل نہ کیا جائے، دعا وغیرہ، تو شیطان جو ہے اس کو جو ہے انگلی سے جو ہے ٹچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، اس پر جو ہے اثرات آتے ہیں اس کے. تو شیطان جب کسی پر سوار ہو جاتا ہے، جنات جو سرکش جنات ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ کسی پر اس طرح سوار ہو جاتے، اثر کر دیتے کہ ان کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے، عقل کھو بیٹھتے ہو. اس طرح کے بھی اثرات کیا ہے؟ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیطان کے مس سے آدمی کی عقل بھی زائل ہو جاتی ہے اثرات وغیرہ سے. تو کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو اسی مخصوص پاگل پنے کا عذاب اس پر کیوں مسلط کیا گیا؟ حالانکہ دوسرے بھی دیوانہ ہونے کے اور پاگل ہونے کے اسباب موجود تھے، اسی کو کیوں خاص کیا گیا؟ تو یہ ایک سخت ترین وعید ہے کہ جو دیوانہ ہو جاتا ہے، کانشیسنس کھو بیٹھتا ہے، عقل کھو بیٹھتا ہے، اس کو جب عذاب ہوتا ہے یا اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس کو اس تکلیف تک کا احساس نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی وہ کیا نہیں کر پاتا ہے؟ فیل نہیں کر پاتا ہے. گویا کہ ایک دم کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سینسز اپنے کیا کھو بیٹھتا ہے. لیکن جو شیطان کا مس کردہ ہوتا ہے، وہ دماغ سے جو دماغ اور عقل تو اس کی زائل ہو جاتی ہے، البتہ تکالیف کو کیا کرتا ہے؟ وہ محسوس کرتا ہے. جو اس طرح کے حضرات کا مشاہدہ کر چکے ہیں، وہ ان کی تکلیف کو دیکھ کر محسوس کر سکتے ہیں کہ کس پریشانی میں ان لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مبتلا ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ دیوانگی میں اٹھے گے قیامت کے دن کہ شیطان نے جس طرح مس کر دیا ہو. اسی طرح دوسرے جو جنون کی قسم ہے، پاگل پنے کی قسم ہے، اس میں کبھی کبھی پاگل کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سکون سے بیٹھ بھی جاتا ہے یا خاموش بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے. لیکن ان شیطان کا مس کردہ جو آدمی جنون ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، وہ سکون اس کو حاصل ہی نہیں ہوتا ہے، ہر وقت کیا ہو جاتا ہے؟ حواس باختہ ہوتا ہے. تو اس سخت ترین جنون میں وہ اٹھائے جائے گے. تو یہ سب سے پہلا عذاب ہے. اب اس میں ریلیشن کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ہر جزا یعنی جو بدلہ ہوتا ہے اس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے عمل کے ساتھ، کہ جیسا عمل ہوگا اسی طرح کی سزا یا اسی طرح کا انعام اس کو دیا جائے گا۔ تو اس میں کیا ریلیشن ہے؟ اس طرح کے عذاب سے اس کو کیوں اٹھایا گیا، اس کو آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، کہ ان لوگوں نے، قولوا، کہا، انما البیع مثل الربا، کہ بے وہ ربا ہی کی طرح ہے۔ کیا کہا؟ جو بے کرتے ہیں ہم، تجارت کرتے ہیں، وہ کس کی طرح ہے؟ ربا کی طرح ہے، سود لینے کی طرح ہے۔ تو سود کیسے حرام ہو گئی؟ یعنی جو بے کی جاتی ہے اس سے بھی آدمی کا مقصد ہوتا ہے فائدہ حاصل کی جائے، تجارت کر کے مال کو جو ہے زیادہ حاصل کیا جائے۔ وہی مقصد انٹرسٹ میں بھی ہوتا ہے کہ مال لگا کر کیا کرتا ہے آدمی؟ پیسہ حاصل کرتا ہے۔ تو تم لوگ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ بے جو ہے وہ ہے اور جائز ہے اور ربا حرام ہے؟ تو ان لوگوں کی تعبیر یہ ہونی چاہیے تھی ظاہراً، انما الربا مثل البیع، اس طرح ان کو کہنا چاہیے تھا، کیونکہ بے کے جائز ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ منکرین بھی اس کے متفق تھے، یعنی کہ اس کے جواز پر، اور ایمان والے بھی متفق تھے۔ تو جو متفق والا پہلو ہے اس کو پہلے ذکر کرتے اور بعد میں بولتے کہ یہ بے، انما الربا مثل البیع، کہ ربا جو ہے بے کی طرح ہے جو متفق ہے ہمارے اور آپ میں۔ تو ان لوگوں نے سرے سے تعبیر کو کیا کر دیا؟ پلٹ دیا۔ کیا کر دیا؟ اور کہنے لگے انما البیع مثل الربا، انما البیع، گویا کہ ایک مذاق کے طور پہ اور ایک سرسری بات کو لینے کے طور پہ کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ربا حرام ہے، کہ انما البیع مثل الربا، بے بھی کس کی طرح ہے؟ ربائی کی طرح ہے۔ کیا حرام ورام کہہ رہے ہو، کچھ بھی بات کہہ رہے ہو؟ تو اتنا حلال سمجھ لیتے تھے کہ بے کو اس پر قیاس کر رہے ہیں، نہ کہ ربا کو بے پر قیاس کر رہے ہیں۔ تو ربا کو اس طرح حلال سمجھنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے انما البیع مثل الربا، بے کیا ہے؟ وہ ربا کی طرح ہے۔ تو جس طرح ان لوگوں نے دنیا میں عقل ہونے کے باوجود جو حرام اور حلال میں تمیز کرنے کے لیے ضروری شے ہے، یعنی عقل کا ہونا، اس سے آدمی کو پتہ چلتا ہے یہ صحیح ہے یہ، تو اس عقل کا صحیح استعمال کر کے وہ حرام سے بچتے اور کیا کرتے؟ حلال اختیار کرتے۔ تو انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا بلکہ حلال کو حرام کی طرح کر کے پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کی عقل کو زائل کر دے گے۔ یہ دنیا میں پاگل بن رہے تھے تو ابھی بھی کیسے بنو گے؟ جس کا ذکر آتا ہے تو میں لما حشرتنی اعمیٰ، کہ کافروں کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، تو وہ اشکال کرے کہ آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا فکذالک اليوم، کہ اسی طرح میری آیت آتی رہی اور تو اس کو اگنور کرتا رہا، تو ابھی کیا ہے؟ آج تجھے بھلا دیا جائے، جبھی تجھے دکھی نہیں تو آج بھی تجھے اندھا بنا کر۔ تو یہ عذاب کے طور پر ان کو اس وجہ سے پاگل اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح سے دوسری حکمت بیان کرتے کئی مفسرین کہ جو سود کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے یا عادی ہو جاتا ہے انٹرسٹ لینے کا، اس کے اندر سے موریلٹی پوری طرح سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ پیسے کی ہوس میں اس کو مظلوم کی آہ وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اس کی مجبوری کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو مدہوشی قیامت میں جنون کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا کر دے گا؟ داخل کر دے گا۔ تو اس کا جو الٹیمیٹ انجام ہوگا وہ قیامت میں اس طرح ہوگا کہ ایک پاگل پنے کی حالت میں وہ اٹھے گا۔ تو اس پر جواب اللہ تعالیٰ کو لاجیکل دینا چاہیے تھا، اگر اس جواب کو اس سوال کے مطابق بنانا ہو تو، کیونکہ ان لوگوں نے جو کنسیڈر کیا وہ اس طرح کیا کہ بے میں بھی پیسہ کمانا ہوتا ہے اور ربا میں بھی کیا ہوتا ہے، تو دونوں جائز ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو کیسا دینا چاہیے تھا؟ اس کو کیا لاجیکل آنسر اس کا جو ہوتا وہ دینا چاہیے تھا، اگر جواب کو سوال کے مطابق لانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حاکمانہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، یہ لوگوں کو معلوم ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ رہے
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حاکمانہ اور شاہانہ جواب دیا اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. چنانچہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. مجھے کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو حرام کیا ہے. میں جس چیز کو چاہوں اس طرح احکام دوں، مجھے کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت. تو لاجیکل آنسر یہاں پہ نہیں دیا بلکہ ایک شاہانہ آنسر دیا کہ اللہ نے بیع کو جو ہے حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لہٰذا اس سے بچو. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس جاءہ، جس کے پاس بھی اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی، فَانْتَهَا، اور وہ باز آ گیا. نصیحت حاصل کرتے ہی اور سنتے ہی اس نے برے کام سے اپنے آپ کو روک لیا. فَلَهُ مَا سَلَف، تو دو چیزیں اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، دو چیزوں کا. تو فَلَهُ مَا سَلَف، سب سے پہلے تو دنیاوی اعتبار سے جو کچھ انٹرسٹ اس نے لے چکا ہے. یہ آیت مدنی آیت ہے اور اس سے آپ کو عربوں کا ایک کلچر بھی سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ عربوں میں اس طرح کا انٹرسٹ بہت زیادہ رواج پا چکا تھا. اس طرح کا ربا، کثرت سے ربا کا معاملہ کرتے تھے. کرتے کیا تھے، کسی کو قرض دے دیتے تھے اور جب مدت ہو جاتی تھی قرض کو لوٹانے کی اور وہ آدمی عاجز ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے ٹھیک ہے مجھے یہ ٹائم تک دو لیکن بڑھا کے دو، اتنا اتنا انٹرسٹ مجھے دو. اس طرح کے ایک دم عادی ہو چکا تھا پورا معاشرہ. تو اب یہ آیت جو اتری ہے وہ مدینے میں اتری ہے. تو اب اگر یہ حرمت نازل ہو چکی ہے ربا کے حرام ہونے کی، اب جو رک گیا اور اپنے آپ کو اس طرح کے معاملے سے روک لیا، فَلَهُ مَا سَلَف، اب جتنا اس نے انٹرسٹ لیا اس سے پہلے تو اب اس کو لوٹانے کی ضرورت. اس طرح کر دیتے تو کیا ہو جاتا تھا، بہت زیادہ حرج لائق ہو جاتا تھا. تو اتنی سہولت دے دی گئی فَلَهُ مَا سَلَف، اب تک کا جو معاملہ ہو گیا وہ اس کے لیے اس کو لوٹانا. تو یہ اللہ نے اپنی طرف سے ایک سہولت دی. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اس کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے ان کا مال جو ہے لے لیا، اب ان کو لوٹانا چاہیے. اور یہ جو ربا سے رک رہے یہ کون سے سٹیٹ میں ہے؟ مال لینے کے سٹیٹ میں یا دینے کے سٹیٹ میں؟ مال لینے کی پوزیشن میں. تو مال لینے کی پوزیشن میں توبہ کرنا کیا ہے؟ بہت آسان ہے. اگر مال دینا ہوتا ہے ان کو اور تبھی ان کے اوپر آیت نازل ہوتی ہے تو دینا ہے ان کو، جب توبہ کر کے مال لوٹانا بھی ہے تو وہ اصل توبہ ہوتی ہے. اور یہاں پہ تو کیسی توبہ ہو گئی ان کی، توبہ بھی ہو گئی اور مال دینا. تو بول سکتے کوئی کہ اس وجہ سے توبہ کر رہے کہ یہ تو کیا ہے، اچھی کنڈیشن میں پازیٹو. تو اللہ تعالیٰ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کے توبہ کا معاملہ اللہ کی طرف ہے کہ حقیقتاً اگر اس نے دل سے توبہ کیا ہے تو اللہ کو مقبول ہے، ورنہ تو اس کی توبہ کا کوئی اعتبار. تو یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، تمہیں اس کے تہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یہاں سے اس کی طرف سے دفاع کر دیا. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو کوئی پھر لوٹے سود کی طرف یعنی نصیحت پہنچنے کے باوجود، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ وعید سنا دی کہ اب یہ آیت اور حرمت نازل ہو گئی، اب اس کے بعد بھی کوئی ربا کی طرف لوٹے تو اب کیسے لوٹے گا. تو یہاں پہ جو لوٹنا مراد ہے وہ والا لوٹنا ہے کہ جو آدمی ربا کی طرف اس کو حلال سمجھ کر لوٹے. قرآن میں اس کی حرمت کیا ہو گئی، نازل ہو گئی. اب قرآن میں اس کی حرمت جب نازل ہو گئی، اب اس کو حلال سمجھنا آدمی کو کافر بنا دے گا، اسلام سے کیا کر دے. تو ومن عاد، اب ربا کی طرف کوئی لوٹ رہا ہے، فاولئک اصحاب النار، تو دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہے گا. تو کسی چیز کو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا یا حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا اور کہنا، یہ آدمی کو اسلام سے کیا کر دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے. تبھی اس پر یہ وعید آئی، ہم فیہا خالدون.
کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ ہمیشہ کون رہے گا؟ کافر رہے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے. ویربی الصدقات، اور خیرات صدقات کو بڑھاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کمپیریٹیو دونوں کا تقابل کیا. اس سے پہلے نفاق اور صدقے کے تعلق سے کئی آیتیں گزر چکی ہیں جو مسلسل کئی مجلسوں تک ہم کیا کر رہے تھے؟ سن رہے تھے اور پڑھ رہے تھے. اب یہاں پر ربا کی جو ہے حرمت کو بیان کیا، تو اب ربا اور صدقے کو تقابل میں لا رہے اللہ تعالیٰ، کمپیر کر رہے. تو چنانچہ نتیجہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی ہو، یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ ربا سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے. محق کہتے ہیں مٹانے کو. تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقے کو بڑھاتا ہے. یعنی جس چیز کو تم حقیقتاً ربا سمجھ رہے ہو، ربا کا مطلب میں نے بتایا، مطلب ہوتا ہے ایکسیس، زیادتی کا مطلب ہوتا ہے. تو حقیقتاً ربا کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے. وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. وہ انٹرسٹ اور سود نہیں ہے جو بڑھنے والا ہے. حقیقتاً ربا کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے جو بڑھنے والا ہے. تو یمحق اللہ الربا، اور جو تم ربا کے نام پر سود لیتے ہو اس کو تو اللہ مٹانے والا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقے کو کیا کرنے والا ہے؟ بڑھانے والا ہے. جس کی تفصیلات گزشتہ آیتوں میں تفصیل سے آ چکی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ صدقے میں برکت دیتے ہیں اور کس طرح اس کو بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت میں ادنا سا چیز صدقہ کرنے پر احد پہاڑ کے برابر اجر دیا جائے گا. تو تفصیلات بیان کی گئی. اب تھوڑا اس میں آپ نظر کریں کہ صدقہ اور ربا میں فرق کیا کیا ہے. تو صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ بغیر کسی معاوضے کے مال دینا، یہ ہوتا ہے صدقہ. بغیر کسی چیز لیے ہوئے آپ نے کیا دے دیا؟ اس کو پیسہ دے دیا، یہ کیا ہو گیا؟ صدقہ ہو گیا. اور ربا کیا ہوتا ہے؟ معاوضے کے ساتھ مال دینا، اس کو کچھ لے کر کیا کرنا؟ اس کو مال دینا، اور جو اس کے شرائط ہیں انٹرسٹ کے اس کے ساتھ. اسی طرح صدقہ دینے والا کیا کرتا ہے؟ مال کو ختم کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. مال کو فنا کرتا ہے کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اور ربا لینے والا کیا کرتا ہے؟ مال کی محبت میں ناجائز مال بھی اپنے مال میں شامل کر لیتا ہے. مال کی جستجو و محبت میں دوسرے کا مال بھی کیا لے لیتا ہے؟ بغیر کسی سبب کے اپنے اکاؤنٹ میں لے لیتا ہے. اسی طرح صدقہ اس کی برکت بڑھتی ہے، جبکہ ربا کی برکت کیا ہو جاتی ہے؟ اس میں مال کی برکت ہی ختم کر دی جاتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مال کی ہوس میں جو مال لیتا ہے بغیر سبب کے، اس کی ہوس مٹتی نہیں ہے. اس کی ہوس کیا نہیں ہوتی ہے؟ مٹتی نہیں ہے. تو پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن ہوس. اس کے مقابلے میں متصدق جو ہوتا ہے، صدقہ دینے والا، مال کی محبت ختم ہونے کی وجہ سے جو چیزیں اس کے پاس رہتی ہے وہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یہ نتیجہ نکلتا ہے. اسی طرح سے ربا کے کم ہونے کا مطلب یہ بیان کیا ہے. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت میں اس کا اثر ظاہر ہوگا کہ ربا جو ہے ظاہراً تو دنیا میں دکھ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، لیکن قیامت میں کوئی، جیسا کہ گزشتہ آیتوں میں مثال کے طور پہ اللہ نے بتایا کہ وہ کمثلی ترابن، کمثلی صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ سلدا. یا اسی طرح دوسری مثال میں سمجھا، ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی قیامت میں کوئی نہیں ہے ہی نہیں وہ شے، اور صدقہ جو ہے وہ نفع دے گا، ایک کا جو ہے 700 گنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا. تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا ہی میں زیادتی اور کمی ہے. دنیا ہی میں کمی، اور کہ دنیا ہی میں ایسا ہوگا. چنانچہ یہ تقریر سے پہلے یہ بات سمجھ لے کہ اصل میں مال اور پیسہ یہ کیا ہے، پیسے کی حقیقت کیا ہے. تو پیسے اور مال کی حقیقت یہ ہے کہ نہ آدمی اس کو کھاتا ہے، نہ اس کو پہن سکتا ہے، نہ اس کو اپنا آشیانہ بنا سکتا ہے. اپنی ضرورت بغیر کسی توسط کے اس کے ذریعے پورا نہیں کر سکتا ہے.
انہی پیسے کو لے کر آدمی کو ڈال دیا جائے اس دنیا کے باہر کسی دوسری دنیا میں. کون سا پلانٹ ہے جو ڈائمنڈ سے بنا ہوا ہے پورا؟ ڈائمنڈ کی کیا ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے. نیپٹون وغیرہ ہے شاید. تو وہاں پر ڈائمنڈ کی کیا ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے. اتنا زیادہ ڈائمنڈ ہوگا. تو وہاں پہ اگر کوئی ارادہ کرے کہ بھائی پیسہ بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ جا کے بس جائے تو پیسہ کچھ کام آئے گا؟ ہاں، اس کو وبال لگ جائے گا، وہ عذاب بن جائے گا. تو کام پیسہ ڈائریکٹلی تو کسی کے کچھ نہیں آتا ہے، اور اس کو سنبھالنے کی اور بچانے کی مشقت الگ، پروٹیکشن کی مشقت الگ. تو اصل مال کا مطلب کیا ہے؟ مال یہ سبب ہے اپنی راحت کی چیزوں کو حاصل کرنے کا، اور وہ راحت کی چیزوں سے آدمی کیا طلب کرتا ہے؟ سکون اور اطمینان طلب کرتا ہے. تو مال کیا ہے؟ ایک سبب ہے. تو آپ کو فرق سمجھنا ہے راحت اور سامان راحت میں، کہ راحت الگ چیز ہے اور سامان راحت الگ چیز ہے. تو مال کا ہونا یہ سبب ہے کہ راحت کے سامان آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن راحت کے سامان اکٹھا ہونے کے باوجود راحت کا ملنا یا نہ ملنا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں. پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اسی طرح چلا رہے. یہی نتیجہ ہے کہ امریکہ میں ابھی بھی 50 سے 70 ملین لوگ سلیپنگ ڈس آرڈرز میں مبتلا ہے. سارے ڈیولپمنٹ ان کے پاس ہے، اچھے اچھے عمدہ میٹرس ان کے پاس ہے، ایئر کنڈیشن عمدہ طریقے کے، لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ سامان راحت ہے. راحت کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے. تو سامان راحت الگ ہے اور راحت الگ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ربا وہ ایسی زیادتی ہے کہ دکھنے میں مال تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو اصل راحت ہے اللہ اس میں سے سلب کر دیتے ہیں. اسی کو اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا، کہ راحت کو مٹا دیتے ہیں. راحت کو کیا کر دیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ربا کی زیادتی اسی طرح زیادتی ہے جس طرح آدمی کو کسی جسم کے حصے میں سوجن آ جائے. کوئی آدمی اس کی باڈی اگر سوج جائے پورے، ہمارا ساتھی تھا فضیل، اس کا جو ہے لیور اور کڈنی جو ہے فیل ہو گئی. پہلے تو جو دبلا پتلا تھا، ہیلدی تھا، لیکن وہ جب لیور میں اس کو افیکٹ پڑا تو پورا بدن اس کا سوج گیا. پورا بدن کیا ہو گیا؟ پہلے تو جو تھا وہ سلم تھا ایک دم، لیکن ابھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. تو پورا بدن اس کا سوج گیا. تو اس کو دیکھ کر ہم کو خوشی ہوتی تھی یا غم ہوتا تھا؟ بھائی ایسے سوجے ہوئے آدمی کو دیکھ کے خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ تو ربا جو زیادتی ہے وہ اسی طرح کی زیادتی ہے. کیسی زیادتی ہے وہ سوجن کی طرح ایسا لگتا ہے بہت زیادہ ہے، لیکن تو مال کا ہونا راحت کا ضامن. اصل جو رزق ہے، رزق بھی اصل جو اطلاق ہوتا ہے وہ اسی راحت کا نام ہے. رزق جو ہے کھانے رہنے کا اصل نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے جو آدمی کی ضرورت پوری ہو کر ایک سکون حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گھر سے الگ سکون حاصل ہوتا ہے، بیوی اور بچوں سے الگ سکون حاصل ہوتا ہے. وہ سکون کا چھین لے جانا یہ رزق سے محروم ہو جانا ہے، جس کو میں نے تفسیر میں اچھی طرح سے بیان کیا تھا کہ ہر گناہ آدمی کو رزق سے محروم کر دیتا ہے. ہر گناہ آدمی کو جو راحت اور اس کو راحت کو حاصل کرنے کے جو بیچ میں کیا میڈیمز تھے وہ گناہ کیا کر دیتے؟ ان میڈیمز کو بڑھا دیتے. آدم علیہ السلام کو بغیر کسی میڈیم کے بلا مشقت رزق مل رہا تھا، رغدن جہاں سے چاہے جتنا چاہے، لیکن ایک خطا کر دی، ایک گناہ کر دی، تو اس گناہ سے کیا ہو گیا؟ اس رزق سے محروم ہو گئے. اب میڈیم والے کیا آ گئے؟ رزق آ گئے. اب دنیا میں آ گئے، یہاں پہ کمانا پڑے گا، یہاں پہ کمپٹیشن ہوگا. تو ہر گناہ آدمی کو رزق سے کیا کر دیتا ہے؟ تو یہ بدترین گناہ ہے سود لینا، کہ دوسرے کا سکون چھین کر اس سے پیسے لینا. تو اس سے اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتے ہیں. حضرت معمر بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ سود خور، انٹرسٹ کھانے والا 40 سال اس پر نہیں گزرتے کہ اس کے مال میں محاق یعنی گھاٹا آ جاتا ہے. نہیں 40 سال سے پہلے ہی آپ دیکھو گے دنیا میں کیا ہو جائے گا اس کو. تو مال کا ہونا راحت کا ضامن نہیں ہے، اور اس کو آپ مشاہدہ کر سکتے رہتی دنیا میں. ابھی بھی دیکھو گے کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، ان کا آپ اکثر جو ہے ڈیٹا نکالو گے تو اکثر کیا ہے؟ ڈائیورسڈ ہے.
ایک عورت کو کیا چاہیے ہم سمجھتے ہیں؟ ایک مالدار آدمی چاہیے جو اس کی ضرورت. تو بڑے بڑے مالدار لوگ ان کے کیا ہے؟ ہاں میرج سٹیٹس کیا ہے؟ ڈائیورس ہے. ایلان ماسک جو سب سے بڑا کیا ہے مالداری میں جو ہے ٹاپ لسٹ میں پہنچ گیا, اس کے ابھی تک کتنے ڈائیورس ہو چکے ہیں. اس کی بیٹی جو 18 سال کی ہو گئی, 18 سال کے ہونے کے بعد اس نے کورٹ میں پٹیشن داخل کیا کہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے. باپ ہے, ہر طرح کی مالداری موجود ہے, ہر طرح کی ضرورت پوری ہونے کے سامان موجود, لیکن وہ سکھ اس کو نہیں مل رہا ہے. تو سامان راحت الگ چیز ہے اور راحت الگ چیز ہے. تو اسی سے وہی یہاں مراد ہے کہ یمحق اللہ الربا, تم کتنی بھی زیادتی کر لو میری نافرمانی کر کے اور وہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں راحت پہنچا ہے, ہرگز ایسا نہیں ہونے والا ہے. یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ پوری راحت کیا کر دے گا؟ ختم کر دے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, اور صدقہ دینے والوں کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ مال کو اللہ کی محبت میں ختم کرنے والوں کو اللہ وہ راحت اور سکون کیا کرے؟ عطا کرے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ, اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گنہگار سے, کافر سے, گنہگار سے. یعنی جو ربا کو حلال کہتا ہو یا اسی طرح حلال نہ کہتا ہو لیکن پھر بھی ربا خوری کرتا ہو, سود خوری کرتا ہو. تو یہاں پہ ربا خوری والوں کا بیان کیا, ان کے عذاب کا. اب آگے ایمان والوں کا بیان کرتے ہیں اور ان کے انعامات کا بیان کرتے ہیں, جیسا کہ قرآن کا اسلوب ہے. ان الذین آمنوا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, جو تسلیم کر لیتے ہیں. اور وہاں پہ کفار کی صفت بیان کی تھی, کیا کرتے؟ انما البیع مثل الربا, جو منواتے ہیں وہی کے سامنے اپنی آئیڈیالوجی کیا کرتے؟ تو ان کے سامنے ایمان والے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ ربا لیتے اور یہ کیا کرتے؟ دنیا میں اچھی کارکردگی کرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, وہ تو نافرمانی میں مبتلا ہے اور یہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, وہ پیسے اکٹھا کرتے ہیں اور یہ پیسے کو کیا کرتے ہیں؟ آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ اللہ کی محبت میں دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے. اس کی تشریح کر چکا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اب دوسرا پہلو اس نظام کے بعد جو پیش آیا, یہ تو تھا کہ جو انٹرسٹ میں نے کھا لیا اس کے تعلق سے بیان کر دیے, فلہ ما سلف, اب آپ کو واپس ریٹرن نہیں کرنا ہے, وہ معاملہ کیا ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا. اب جن کو انٹرسٹ لینا تھا, معاملہ کیے تھے, ان لوگوں کو ابھی سامنے سے لینا تھا, معاملہ ان کا باقی تھا. اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ چنانچہ بنو ثقیف اور بنو مخزوم, یہ دو قومیں تھیں, ان کے درمیان سودی معاملہ ہوا کرتا تھا اور اسی طرح کا معاملہ چالو تھا. بنو ثقیف کا مطالبہ تھا, ان کو انٹرسٹ لینا تھا کس سے؟ بنو مخزوم سے. اب ہوا کیا؟ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے. بنو مخزوم کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونے کے بعد جب حرمت ربا نازل ہوئی تو ان لوگوں نے ارادہ کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم اب سود نہیں دیں گے, ناحق طریقے سے پیسہ نہیں دیں گے. اب مکہ کے اس وقت جو سردار تھے معاذ رضی اللہ عنہ غالباً, انہوں نے اس جھگڑے کی سی شکل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اور یہ جو دوسرا قبیلہ تھا بنو مخزوم, یہ مسلمان ہو گئے تھے جن کو پیسے دینے تھے, اور جو بنو ثقیف تھے جن کو لینے تھے پیسے, مطالبہ تھا, جن کا ڈیمانڈ تھی, وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. البتہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کر چکے تھے, ایگریمنٹ کر چکے تھے, پیس ایگریمنٹ. تو اب یہ معاملہ حضور کے پاس آیا تو سارے لوگ تھے کہ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا, کہ اے ایمان والو, اتقوا اللہ, سب سے پہلے تو اللہ سے ڈرو. تمہارا کوئی بھی کام کسی ذاتی فائدے یا ذاتی نقصان کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ سے ڈر کر ہونا چاہیے. تو اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, جو کوئی بھی ربا باقی ہے تمہارا اس کو کیا کرو؟ وَذَرُوا, چھوڑ دو, اب اس کو نہیں لینا ہے تمہیں. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم واقعی ایمان والے ہو.
تمہارا انٹرسٹ لینا باقی ہے تو اب اس کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو اور اس طرح کے معاملے سے کیا ہو جاؤ، باز ہو جاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم اب بھی باز نہیں آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے. یہ ایک وعید آئی ہے یہاں پر ربا کے تعلق سے. اس طرح کی وعید قرآن میں کسی دوسرے گناہ کے لیے نہیں آئی، یعنی سخت ترین وعید یہاں پر آئی ہے ربا کے تعلق سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر تم ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جنگ کے لیے کیا ہو جاؤ، یعنی اگر کوئی ربا کو حلال سمجھ کر کیا کر رہا ہے، لے رہا ہے، تو اس کا حکم تو واضح ہے کہ وہ کافر ہو گیا. تو اس سے جنگ کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو. اگر کوئی مسلمان ہے اور حرام سمجھ کر پھر بھی ربا لے رہا ہے تو وہ باغی کے حکم میں آ جائے گا حکومت سے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا مال سلب کر لیا جائے گا اور امانت کے طور پر حکومت رکھ لے گی، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو پیسے واپس دے دیے جائیں گے، ورنہ حکومت کے پاس بطور قبضے کے رہے گا. تو یہ جنگ کا اعلان کر دیا. وَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے. اگر لینے سے تم باز آ گئے تو جو تمہارا راس المال ہے اور اصل کیپٹل ہے وہ تمہارا ہے. بس اتنا حق تمہارا بنتا ہے جتنا تم نے دیا ہے اتنا، اور جو زیادہ ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا. یہ آیت میں وہی مراد ہے کہ اگر توبہ کر لو تب تمہارے لیے راس المال ہے، توبہ نہیں کیے تو اس کی وہی تشریح ہے جو میں بیان کیا. اگر وہ کافر کے زمرے میں آتا ہے تو پھر وہ مرتد کے حکم میں آئے گا، اور مرتد کا حکم یہی ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا مال ارتداد سے پہلے کس کا ہو جاتا ہے، سارے وارثوں کا ہو جاتا ہے، اور ارتداد کے بعد جو مال کمائے وہ بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے. اور جو مسلمان اس طرح کر رہا ہے تو اس کا مسئلہ میں نے بتایا، تو اس کو بھی راس المال نہیں دیا جائے گا، بس امانت کے طور پہ رکھ لیا جائے گا. اگر توبہ کرتے ہو تو تم کو اپنا اصل کیپٹل مل جائے گا. لا تظلمون ولا تظلمون، یہ ٹکڑا یہاں پر بیان کیا جو بہت ہی زیادہ جامع ہے. لا تظلمون، نہ تم کس پر ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے. یہ قاعدہ اسلام کا بیان کر دیا گیا. تجارت کے اور جتنے بھی معاملات ہیں اس میں یہ قاعدہ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے کہ ہر معاملہ ایسا ہو کہ ہم کس پر ظلم بھی نہ کر رہے ہو اور نہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہو، فیر معاملہ ہو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، تو یہ ربا کا حکم تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ معاف کر دیا جائے. اسی کو حجۃ الوداع میں آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دہرایا تھا کہ لوگوں تم اس طرح مت سمجھ لینا کہ میں نے مسلمانوں کا مال بچانے کے لیے ربا کو کیا کیا ہے، تم پر کیا کر دیا، حرام کر دیا ہے. بلکہ الا ان کل ربا کان فی الجاہلیہ موضوع عنکم کلا لکم رؤوس اموالکم، جتنی بھی جاہلیت میں ربا کا معاملہ تھا وہ تم پر سے معاف کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے تمہارا راس المال ہے. لا تظلمون ولا تظلمون. واول ربا موضوع ربا العباس ابن عبد المطلب کلہ، سب سے پہلا جو ربا انٹریسٹ معاف کیا گیا وہ ربا العباس ہے، عباس بن عبد المطلب کا ربا ہے جو غیر مسلمانوں پر تھا، غیر مسلمانوں سے لینا تھا، لیکن اس آیت کی حرمت کے بعد ان سے نہیں لیا گیا. تو اس طرح کا معاملہ میں نے مسلمانوں کی حمیت میں نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو تم ذاتی فائدہ سمجھ رہے تھے، لیکن معاشرتی اور کلیکٹیولی یہ پورے معاشرے کو کیا کر رہا تھا، نقصان پہنچا رہا تھا. اس کی مضرتوں کو سامنے رکھ کر اس کو حرام کیا گیا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اب جب بیان کر دیا کہ تمہارے لیے تمہارا راس المال ہے. اب یہاں پر جس کو قرض دیا جا رہا ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس اگر وہ تنگ دست ہو جس کو تم نے پیسے دیے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اگر وہ تنگ دست ہے تو کیا کرو، کچھ مہلت اسے دے دو، کچھ مہلت کیا کر دو. یعنی اس میں ڈائریکٹ تردید ہے ان کے اس رسم کے کہ جس میں آدمی کے پیسے نہ دینے پر ان کو خوشی ہوتی تھی کہ ابھی کیا کرے گے، انٹرسٹ لے گئے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پورا رخ کیا کر دیے، چینج کر دیے کہ اگر تنگ دست ہے تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فَنَذِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جب تک اس کے پاس پیسہ نہ آ جائے اس کو کیا کر دو. ایک تو یہ بیان فرمایا. دوسرا اس پر فضائل بہت سارے وارد کیے. چنانچہ فرمایا کہ من انذر معسرا، کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے قرض لوٹانے میں، او وضع عنہ، یا اس پر سے قرض کو معاف کر دے، اذلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس کو اللہ ایسے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی عرش کا سایہ اس کو عطا کرے گا. اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی کہ جو کسی تنگ دست کو یعنی غریب کو مہلت دے قرض ادا کرنے میں، تو جتنی اس نے مہلت دیے ہر دن اس کو اتنے پیسے صدقے کرنے کے عوض ثواب ملتا رہے گا، صدقے کا ثواب ملے گا. تو اس طرح کی ترغیب دیں. تو اسی کو آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ فَنَذِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو تم کیا دے دو، مہلت دے دو جب تک کہ اس کے پاس پیسے نہ آ جائے. اور آگے فرماتے کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم اس کو صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس کا فائدہ سمجھتے ہو. اگر واقعی میں وہ اتنا تنگ دست ہے کہ تمہیں پیسے لوٹا نہ سکے، وَأَن تَصَدَّقُوا، تو کیا کر دو، معاف کر دو. تو معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صدقے سے تعبیر کیا. یعنی اگر کوئی معاف کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا. تو اب صدقے کی اگر تم کو بھلائی کے بارے میں علم ہے تو کیا کر دو، معاف کر دو. اور صدقے کا بھلائی اور اس کا فائدہ ابھی میں بیان کر چکا، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. تو اس طرح جو ہے ربا اور صدقے میں فرق بیان کیے گئے. اور مستقل یہ موضوع قابل بحث ہے. اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مالداری اور سرمایہ وہ معاشرے کے ہر طبقے میں ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو سکے جتنا پاسبل ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیویجول ملکیت ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے. یہ نہیں کہ بھئی کمیونزم کے نام پہ سب کی مالداروں کی ملکیت کیا کر دو، لے کے سب کو. تو انڈیویجول ملکیت کا بھی خیال رکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ریسورسز جو پسماندہ لوگ ہیں ان تک بھی کس طرح ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو، اس کا بھی خیال رکھا جائے. تو پورا اسلام کا ایک سسٹم ہے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اس کے ویژن کیا ہے اس کے پیچھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ساری دولت کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تمہارے مالداروں میں ہی نہ پھرتی رہ جائے. تو ایک تو اسلام کا پورا ایک فائنینس نظام ہے اور اس کا پورا ایک سسٹم ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ انٹرسٹ بیس سسٹم ہے. صدقے میں کیا ہوتا ہے؟ مالدار آدمی کس کو صدقہ دیتا ہے؟ یعنی مالداروں سے مال منتقل ہو کر کہاں جا رہا ہے؟ وہ پسماندہ لوگوں میں جا رہا ہے، مستحقین میں جا رہا ہے. اور ربا میں کیا ہو رہا ہے؟ مستحقین لوگوں سے مال نکل کر کہاں جا رہا ہے؟ مالداروں میں جا رہا ہے. تو ریچر گیٹس ریچر اینڈ پور گیٹس. تو پورا مالداری کا سرمایہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے. اور پورا فائنینشل نظام کیا ہے؟ اسی وجہ سے ٹھپ ہے. تو ایک بنیادی ایڈوائس قرآن کی جو آج کے اس انفلیشن کو اور آج کی اس بھوکمری کو، اتنی ڈیولپمنٹ کبھی نہیں تھی اتنی صدیوں میں، اتنے این جی اوز، اتنے سوشل اور ورکر کبھی نہیں تھے، لیکن آج کا فقر و فاقہ بھی کبھی نہیں ہوا. ایسا فقر و فاقہ مسلط ہے. تو اسی اسلامی نظام کو ترک کرنے کی وجہ سے اور اس انٹرسٹ بیس سسٹم کو پروموٹ کرنے کی وجہ کہ پوری دنیا کا ایک جز بن چکا ہے. یہ کیا بن چکا ہے؟ تو اس کے خلاف قرآن نے جنگ چھیڑی ہے کہ جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوگا لوگوں اور معاشرے میں پیس اور ہارمنی قائم نہیں ہو سکتے. صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمدردی بڑھتی ہے، یعنی ضرورت مندوں تک پیسہ جاتا ہے اور ان کے طرف سے ہمدردی اور دعائیں حاصل ہوتی ہے مالداروں کو. اور انٹرسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جب وہ غریب کا پیسہ جو ہے چوسا جاتا ہے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا اٹھا کر، تو ان کی بددعائیں اور اس کو کیا ہے؟ لگتی رہتی. اور یہی بغض و عداوت کیا ہے؟ دنیا میں جنگوں کو قائم کرتی ہے. ورلڈ وار اور جتنی بھی چیزیں اس میں بغض جو ہوتی ہے وہ اسی ان ایون ریسورسز کا ڈسٹریبیوشن ہے.
تو انٹرسٹ والے کو کبھی عزت بھی نصیب نہیں ہوتی، انٹرسٹ کھانے والے حقیقی عزت کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ واتقوا، آخر میں اللہ تعالیٰ ڈرا رہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم سب لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ یہ آیت آخری آیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک روایت کے مطابق 9 دن پہلے یا 31 دن پہلے نازل ہوئی، اور بعض روایتوں میں 6 کا بھی قول آتا ہے کہ 6 دن پہلے کچھ نازل ہوئی، 6-7 دن۔ بہرحال یہ آخری آیت قرآن کی جو نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو، جاندار کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور اس پر ظلم نہ ہوگا۔ جیسا سرکردگی، جیسی کام تم نے کارکردگی دنیا میں کی ہوگی، اسی طرح تم کو انجام آخرت میں نصیب ہوگا۔ لہٰذا یہ سود کے تعلق سے آیتوں کی تشریح تھی۔ اب انٹرسٹ کے تعلق سے علمی گفتگو کہ سود کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، اسی طرح انٹرسٹ کہتے کس کو ہے، موجودہ زمانے میں کن کن صورتوں کو اس زمرے میں ہم داخل کریں گے، تو اس کے تعلق سے باتیں ایک ہی مجلس میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ اگلی تفسیر کی مجلس میں ہم ایک اسپیشل ایونٹ کیا کریں گے، منعقد رکھیں گے، جس میں سود اور انٹرسٹ کو فقہی اصول کے طور پر سمجھایا جائے گا۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں جو بزنس کے نئے نئے طریقے رائج ہوئے، اس کے تعلق سے سوالات کا جواب دیا جائے گا کہ کون سا انٹرسٹ بیس سسٹم میں آتا ہے اور کون سا، تاکہ اس برے اور شنی کام سے ہم سب اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو اس تعلق سے انشاءاللہ پوسٹ بھی شیئر کیا جائے گا، اور اس تعلق سے جسے جو سوال ہے وہ مجھے جو ہے میسیج کر دے، منتخب کر کے جو اچھے سوالات ہو گئے اس کو پبلکلی کامنلی اس کو آنسر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ یا غفار یا رزاق، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تیری کتاب پڑھتے ہیں، یا اللہ تیرے رسول کی احادیث پڑھتے ہیں، یا اللہ لیکن ان کے نور سے ہم محروم ہیں، یا اللہ ان پر عمل کرنے سے ہم محروم ہیں، یا اللہ اس علم کو، ان معلومات کو قیامت کے دن ہم پر حجت نہ بنا، یا اللہ ہمارے لیے وبال نہ بنا، یا اللہ اس علم کو ہمارے لیے رحمت بنا، یا اللہ اس علم کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہم کو اس علم پر عمل کی، مکمل عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ عالم با عمل بنا، یا اللہ عالم با عمل بنا، یا اللہ بغیر عمل کے، یا اللہ علم رکھنے والے حالت سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جان کر گناہ کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جان کر نافرمانی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ غفلتوں کے پردے کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمارے دل کو بیدار فرما، تیری یاد سے یا اللہ بیدار فرما، یا اللہ آباد فرما، یا اللہ غفلت کی چادر کو یا اللہ زائل فرما، یا اللہ پوری امت کو یا اللہ غفلت سے یا اللہ بیدار فرما، یا اللہ ان سب کی یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ دین کو یا اللہ دوبارہ شان و شوکت نصیب فرما، سرسبزی اور شادابی اللہ عطا فرما، یا اللہ عزت اور رفعت عطا فرما، یا اللہ دین والوں کو عزت نصیب فرما، یا اللہ خصوصاً یا اللہ اہل غزہ یا اللہ ان کو عزت نصیب فرما، یا اللہ ان کو امت کے یا اللہ ڈوبتے ہوئے یا اللہ کشتی کو یا اللہ دوبارہ یا اللہ کنارے لگانے کی یا اللہ ان کو ذریعہ بنا، یا اللہ ان کو ہماری یا اللہ عزت کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہماری نصرت کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہماری فتح کی وجہ بنا، یا اللہ ان کو عزت نصیب فرما، ان پر سے تنگیوں کو دور فرما، یا اللہ اپنے رزق کو ان پر کشادہ فرما، یا اللہ جتنے یا اللہ لوگ یا اللہ اس وجہ سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے یا اللہ کہ وہ مسلمان ہیں، یا اللہ تو ان کا ولی ہے تو ان کے لیے کافی ہو جا، یا اللہ تو ان کا ولی ہے تو ان کے لیے کافی ہو جا، یا اللہ ان کو دوبارہ عزت نصیب فرما، یا اللہ دوبارہ یا اللہ وہ سنہرا زمانہ یا اللہ ہمیں لوٹا عطا فرما، تیری نصرتوں کا یا اللہ زمانہ اللہ ہم کو مشاہدہ فرما، یا اللہ جو مانگا ہے ہم نے اپنے گمان کے موافق تو اپنی شایان شان ہم کو عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین۔